بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس سلسلے میں ہم بات کریں کہ تعلیم میرا حق ہے۔ آج تعلیم کا دور ہے، تعلیمی آزادی کی ہر طرف گونج سنائی دیتی ہے۔ تعلیم کے حق پر بہت بات چیت ہے۔ ہم تعلیم کے میدان میں عورت کے حق پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں ایک واقعے سے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سیدہ عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے مجھ سے کہا یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی۔ جب آپ اس سے بات چیت کرتے رہے، جب آپ اس کے ساتھ ملاقات میں مصروف تھے تو آپ اس کے ساتھ انتہائی اخلاق سے پیش آئے، یہ سب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، عائشہ یہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں بدخلقی کا مظاہرہ کروں۔ انٹلیکچول ایکسچینج اسی سے ممکن ہے جس کا دل و دماغ روشن۔ سچی بات یہ ہے کہ تعلیم ہی کی وجہ سے فکری آزادی ممکن ہے۔ تعلیم کی وجہ سے ہی مادی ترقی کے راستے کھلتے ہیں۔ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ تعلیم ہر عورت کا بھی حق ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ مرد کے مقابلے میں عورت کو زیادہ تعلیم چاہیے، کیونکہ مرد روزی کمانے کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، عورت کو اس کے مقابلے میں زیادہ بڑا کام کرنا۔ روزی انسان کے لیے کمائی جاتی، اور انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں عجیب سی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک نجی یونیورسٹی میں مجھے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ کوئی سیمینار تھا، میں وہاں پہ بات چیت کر رہی تھی۔ سیمینار سے پہلے سٹاف نے اپنی یونیورسٹی کی وکالت میں بہت کچھ کہا کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کی سکلز اور اس کے جو کچھ وہ سیکھ چکا ہوتا ہے وہ اتنا بہتر ہوتا ہے باقی یونیورسٹیز کے مقابلے میں کہ اسے میدان عمل میں جا کے وہ تکلیف نہیں ہوتی۔ بہت دیر تک یہ بات چیت چلتی رہی تو میں نے ان سے پوچھا، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ جب مارکیٹ میں جاتا ہے وہ بحیثیت انسان کے کیسا ثابت ہوتا ہے؟ آپ اسے اچھا انسان بنانے کے لیے کیا کام ہے جو کرتے ہیں؟ آپ کے سلیبس میں کیا گنجائش ہے؟ آپ کی ٹیچرز ٹریننگ میں کیا چیز شامل ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے مقاصد میں۔ ہاں، یہ سچی بات ہے کہ ہم ایسے دور میں رہتے ہیں، سکلز سکھائی جاتی جہاں روزی کمانے کی مشین ضرور بنایا جاتا ہے لیکن انسان کو اچھا نہیں بنایا جاتا۔ انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے، اچھا مسلمان بنانے کے لیے سب سے پہلا کردار خاندان نے ادا کرنا، اور خاندان میں یہ ذمہ داری ماں کی ہے۔ اگرچہ باپ اس سلسلے میں اس کا معاون اور مددگار ہوتا ہے، لیکن بچے کا زیادہ وقت ماں کے پاس گزرتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو عورت کو تعلیم دینا زیادہ بڑی ذمہ داری بن جاتی، کیونکہ عورت نے مرد کے مقابلے میں زیادہ بڑا کام کرنا ہے، انسان سازی کا کام۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اسکول ایجوکیشن مردوں کے مقابلے میں عورت زیادہ بہتر دے سکتی ہے۔ عورت جب میدان عمل میں نکلتی ہے اس بہت سے ایسے کام بھی کرتی ہے جو کام شاید اس کے مقابلے میں مرد زیادہ بہتر طور پر کر سکتے۔ دیکھیں ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اوور آل اللہ پاک نے عورت کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ انسان سازی کا کام زیادہ عمدہ انداز میں کر سکتی ہے۔ تو ہم اگر اسکول ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں عورت بہتر طور پر یہ کام کرتی دکھائی دیتی ہے، دے سکتی ہے، وہ بہتر طور پر یہ کام کر سکتی ہے۔ تو کردار سازی میں خاندان کے بعد دوسرا بڑا ادارہ جو کام کرتا ہے وہ تعلیمی ادارہ ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی ظاہر ہے اپنے اپنے مقام پر ہر ایک کو یہ کردار تو ادا کرنا ہے۔ تو اسکول ایجوکیشن کے لیے بھی عورت کو بہتر تعلیم دینے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تیسری طرف اگر ہم دیکھیں تو معاشرے میں بہتر کردار ادا کرنے کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کی روحانی، شعوری، فکری ترقی کے لیے مرد تو کام کی مشین بن گیا۔ اگرچہ اب تو عورت بھی کام کی مشین بن گئی ہے، بلکہ مرد کے مقابلے میں وہ باہر بھی گھر بھی زیادہ کام انجام دیتی ہے، لیکن سوسائٹی میں ہر طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ تو معاشروں کی ترقی کے لیے بھی عورت کا کردار
اپنی جگہ بہت زیادہ ضروری ہے. میں سوچتی ہوں وہ انٹلیکچوئل ایکسچینج جو تعلیم کی وجہ سے ممکن ہو سکتا ہے، آج ہماری سوسائٹی میں وہ ایکسچینج کیوں نہیں ہوتا؟ ذرا لمحے بھر کو غور تو کیجئے. ہمارے گھروں میں آپس کی بات چیت کا دائرہ کار کیا ہے؟ مسائل، مشکلات، کھانے، لباس، گھر کی سجاوٹ، باہر کی زندگی میں زیادہ مال کمانے کے حرص. اچھے انسان کہاں ہیں؟ اب اچھے انسان نہیں جنم لیتے. 17 سال کا محمد بن قاسم تھا جب وہ آج تک یہ پورا علاقہ محمد بن قاسم کو یاد کرتا ہے. 17 ایئرز میں آج کے بچے کیا کرتے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے جائزہ تو لیجئے. ہمارے دور کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو نشے میں مبتلا ہے. ہمارے وہ اسکول جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں، ان سکولز کے حوالے سے تو دیکھیے کہ صورتحال کیا ہے. نہ سکول یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہے، نہ ماں باپ اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. پھر اچھے انسان جو سوسائٹی کو پیسفل بنا سکیں، جو رواداری سکھا سکیں، حسن سلوک، محبت، ہمدردی، ایثار، تعاون، یہ ساری خصوصیات رکھنے والے انسان کہاں ہیں؟ ایسے انسانوں کے لیے عورت کو تعلیم دینے کی ضرورت. دور نبوی کا ایک اور واقعہ. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، جس سے حساب کتاب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہوا. سیدہ عائشہ نے اس پر کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ پاک نے تو اپنی کتاب میں فرمایا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اعمال کی پیشی کی بات ہے، جس سے جرح کی گئی وہ عذاب میں مبتلا ہوگی. یہ انٹلیکچوئل ایکسچینج اسی صورت میں ممکن ہے جب عورت تعلیم یافتہ ہو، جب عورت پہچان رکھتی ہو، جب وہ فکری طور پر آزاد ہو، جب وہ شعوری طور پر روشن دل و دماغ رکھتی ہو. ایک بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے، مشرکوں دور جاہلیت میں جو نیک کام کیے ہیں ان کاموں پر کیا انہیں جزا ملے گی؟ جیسا کہ عبداللہ ابن جدعان کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہ دور جاہلیت میں بہت نیک کام کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اسے کبھی نہیں کہا تھا کہ اے میرے رب جزا کے دن میری خطا بخشی کی. تو پتہ چلتا ہے کہ کام ان سے ہوتا، وہ انٹینشن کیا ہے وہ رب بہتر جانتا ہے. یہ تو بات تھی اس گھرانے کی جس کو یہ حکم دیا گیا تھا وَاسْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنْ، آپ لوگ آپس میں مذاکرہ کریں ان آیات کے بارے میں جو آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی. خواتین کی تعلیمی تحریک کا سبب بننے والی آیات میں سے ایک یہ آیت بھی ہے. ہاں، یہ آیت بتاتی ہے کہ خواتین اصل کام کیا ہے. وہ آسمان سے پھیلنے والی روشنی، آسمان سے اترنے والی وحی کی آیات کو نہ صرف سنیں گی، یاد رکھیں گی، بلکہ انٹلیکچوئل ایکسچینج کریں گی. یہی اصل ہے. آج کے دور میں جو تعلیم دی جاتی ہے انٹلیکچوئل ایکسچینج سکھایا جاتا. زیادہ بوجھ ہے جو لوگوں پر لاد دیا جاتا. اپنے یہاں کی ایجوکیشن دیکھیے، کتنے کم تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر برابری کی بنیاد پر لوگ بات چیت کرنے کے قابل اور لوگ اس میدان میں محنت کر کے آگے چلے جاتے. دور جاہلیت میں تو تعلیمی میدان صرف مردوں کے لیے کھلا تھا، عورت تو علم سے بہت دور تھی. اسلام نے مرد اور عورت دونوں کے لیے علم کے دروازے کھول دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی تعلیم تربیت کرے، پھر ان کا نکاح کر دے، پھر بعد میں بھی ان کا خیال رکھے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے کی آگ سے آڑ بن جائیں. بیٹی جسے زندگی، اس بیٹی کو کیسے علم کا حق دلوایا. باپ کی ذمہ داری تو سب کو سمجھ آتی ہے. اسلام تو اس سے بہت آگے جا کے شوہر کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہے. ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو عورت علم نہیں رکھتی، دین کا فہم نہیں رکھتی، سمجھ نہیں رکھتی، تو اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام، اس کے لیے اسے ذاتی طور پر ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کا بھی انتظام، اس کی تعلیم کے اخراجات بھی اٹھانا اور اس سلسلے میں اپنی جانب سے بھرپور تعاون کرنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک مرد اپنے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری تو اٹھائے گا، اب بچوں کی ماں کا بھی بوجھ وہ اٹھائے. یہ اسلام جس نے تعلیم کا حق دیا تو ہے جو ایک ماں کی ضرورت. ماں نے اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے وقت دینا، ان کے کردار سازی کر. اگر عورت تعلیم یافتہ نہیں ہوگی
تو بچے اچھے انسان بننے سے محروم رہ جائیں گے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو تعلیم دینا زیادہ ضروری ہے بنسبت مرد کو تعلیم دینے۔ ہمیں یہاں پہ ایک بات اور واضح کرنا، ہمارے یہاں تعلیم سے مراد ایسی تعلیم ہے جس کی وجہ سے کوئی روزی کمانے کے قابل ہو جائے، حالانکہ تعلیم کا اصل اچھا انسان بنانا، تعلیم کے مقاصد کو ریویو کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ سوسائٹی میں جتنا وائلنس ہو گیا، ٹالرنس ختم ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں پازیٹیو اپروچ نہیں رکھتے، انسانوں سے زیادہ جانوروں سے محبت ہو گئی، انسانوں کے ساتھ ہمدردی، انسانوں سے تعاون کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ عورت کو تعلیم دی تاکہ اچھے انسانوں کا اچھا، اس دنیا کی سب سے بڑی ضرورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انقلاب برپا کیا تھا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی خواتین کے لیے کتنا وقت نکالا، اور آج ہم اس علمی ورثے کے حوالے سے دیکھتے ہیں وہ کن کے توسط سے پہنچا، تو حدیث کی روایت کرنے والوں کے پہلے درجے میں حضرت عائشہ صدیقہ، سیدہ عائشہ صرف اتنا نہیں ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں، کہ سیدہ عائشہ کا فہم، ان کے حکمت اس قدر زیادہ تھی کہ مرد بھی ان معاملات میں ان سے مشورہ لینے کے لیے آتے تھے جن معاملات میں وہ آپس کے انٹلیکچول ایکسچینج کے بعد ناکام ہو جاتے تھے۔ فقہائے سبع سیدنا عمر کے دور میں جب کسی مسئلے کے حل کے دریافت کے لیے کوشش کر بیٹھتے اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے تھے تو آخر میں وہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ کے پاس چلے آتے۔ یہ حق ہے عورت کا جس کی جانب ہماری سوسائٹی میں توجہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری سوسائٹی میں عورت کو معاشی کارکن بنانے کے لیے بھرپور ایفرٹ جاری ہے۔ معاشی کارکن بننے، معاش تو مرد کرے گا، مرد ہی عورت کی کفالت کرے گا، عورت ساتھ دینا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب عورت کمائے گی تو اس مال پر اس کا حق ہے۔ اپنا حق پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے افراد، وہ کون سی تعلیم ہے جو عورت کا حق ہے، جو سارے انسانوں کا حق ہے، لیکن عورت کا حق فائق ہے کیونکہ وہ انسان ساز ہے، انسانوں کی کردار سازی کے لیے اس کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے۔ تعلیم کے حق کو ضرور پہچانے، اسلام ہے جس نے عورت کو یہ حق دیا، تعلیم کے لیے آسانیاں پیدا کی، رکاوٹوں کو دور کیا اور تعلیم کی طرف توجہ دلوائی۔ یہ تین بنیادی نکات ہیں اسلامی تعلیم کے حوالے سے خواتین کی آزادی کے لیے: تعلیمی سہولیات، تعلیمی رکاوٹوں کو دور کرنا اور خواتین کی تعلیم کی طرف توجہ دلانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری سوسائٹی میں بھی آسمانی تعلیم کے لیے، وحی کی تعلیم کے لیے رکاوٹیں دور کر دی جائیں اور اس کے لیے حکومتی سطح پر سہولیات پیدا کی، اور اس کے لیے عمومی طور پر بھی میڈیا کے توسط سے بھی اور نجی سطح پر بھی لوگ ایک دوسرے کو جو دلائیں، رغبت دلائیں۔ ہاں، تعلیم ہی سے روشن مستقبل کی توقع کی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا وآخر دعوان ان الحمد للہ